چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کہف اور آیت نمبر پڑھتے ہیں ہم 60۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِفَتَاهُ اپنے نوجوان سے، اپنے ساتھی سے، لا ابرح کہ میں نہیں رکوں گا، ہرگز نہ رکوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغا میں پہنچ جاؤں، مجمع جمع ہونے کی جگہ، البحرینی سمندروں کے، یعنی دو سمندر ہیں یہ دو سمندر، ایک تو بحر فارس مشرق اور دوسرا بحر روم مغربی ہے۔ یہ دو سمندروں کا، جس کو نا ریڈ سی بھی کہتے ہیں، یہ دو سمندروں کا ذکر ہے۔ او امزیہ حقوبہ، حقوبہ کہتے ہیں یعنی کہ سالوں کو، صدیوں کو، قرنوں کو، اور اس کا یہ کہا گیا ہے محاورتاً کہ مجھے چاہے برسوں قرنوں چلنا پڑے، مجھے چاہے برسوں چلنا پڑے، میں وہاں پہنچوں گا۔ میں تھوڑا سا نا آپ کو اس کا پس منظر بتا دوں کہ دیکھیں جو موسیٰ کے ساتھی تھے نا، جن کو یہ ساتھی کہا گیا ہے کہ جوان، کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تو یہ موسیٰ کے جو ساتھی تھے، یہ وہ ساتھی تھے جو جب موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا تو یہ آ کے انہوں نے اطلاع دی تھی کہ اے موسیٰ، آپ کے لیے پلاننگ بنائی جا رہی ہے کہ فرعون آپ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں سے نکل جانے کو اس نے کہا کہ آپ نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو، یعنی وہ انہیں اچھے لگے، دوست تھے، بن گئے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ساتھی ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے تب آپ کو پتہ ہے کہ وہ رسول نہیں تھے، ابھی پیغمبری انہیں نہیں ملی تھی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب ابھی پیغمبری نہیں ملی، اور یہ وہ ساتھی ہیں جو ساتھ آ گئے تھے۔ اب یہ جب یہ ساتھی ہیں اور لوگوں سے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل سے کتنی ہمدردی تھی، ان کے لیے تو قتل کیا کہ بھئی کیوں اس کو تم مار رہے ہو، ہر حق کے بات کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح جب یہ لوگوں سے بات کرتے تھے تو ایک آدمی، یعنی اس وقت اتنا پیارا انہوں نے واز کیا کہ جیسے آنکھیں بھر آتی ہیں، دل بھر آتے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں لوگوں کے، رو رہے ہیں۔ تو پھر جب یہ اتنا پیارا واز کا اثر دلوں پہ ہوا تو ایک شخص نے پوچھا کہ موسیٰ، آپ سے زیادہ علم کسی کے پاس ہوگا، یعنی آپ سے زیادہ علم تو کسی کے پاس نہیں ہے نا؟ تو موسیٰ نے بھی کہا ہاں۔ اب دیکھیں اتنی سی بات، حالانکہ ابھی پیغمبر بھی نہیں بنے، لیکن اللہ نے کہا کہ میں بتاؤں تجھے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ اور حالانکہ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ایک نیک انسان ویسے ہی ایک ہاں نکل گئی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا قرآن میں کہ وہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا نبینا، آپ نے انہیں کیوں کہا، آپ نے کیوں ایک تیوڑی بھی چڑھائی، آپ نے انہیں کیوں نہ بٹھایا کہ آپ ان کو بات سناتے جو سننے والا تھا، آپ ان کو سنا رہے ہیں جو سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جب انسان جو ہے نا ایک جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جب کوئی نصیحت سکھاتے ہیں نا، وہ ہمیں سکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ دیکھو میرے پیغمبر نے یہ اتنی سی بات کی تھی تو دیکھو اس کی پوچھ کہاں تک گئی۔ تو اے لوگو، تم بھی ذرا احتیاط سے رہو، پیغمبروں سے زیادہ میرے لاڈلے کون ہو سکتے ہیں؟ تو میں ان کو نہیں چھوڑ رہا تو پھر تم کیا ہو، کس دنیا میں رہ رہے ہو تم لوگ؟ تو یہ بات ہے تھوڑی سی۔ اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پھر جب یہ چل پڑے نا، حقیقت ہے کہ اس وقت جتنا علم موسیٰ علیہ السلام کو تھا بالکل نہیں ہوگا، یہ بھی ہو سکتا، لیکن اللہ کی طرف کیوں نہ کیا کہ علم سارا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ اب یہ موسیٰ جو ہے نا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دل میں وحی ڈالی ہے کہ اے موسیٰ وہاں چل، اور تجھے وہاں دو دریاؤں کے ملنے پر جہاں جمع ہوتے ہیں لوکیشن بتا دی ہے، لوکیشن ساری موسیٰ کے دماغ میں ڈال دی ہے، جیسے ہم آج کل موبائل پہ لوکیشن ڈالتے ہیں تو کیسے آرام سے ڈرائیور ہمیں لے کے وہاں ان کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ نے بھی پوری لوکیشن ڈال دی کہ یہاں جانا ہے، اور وہ چل پڑے۔ اللہ اور اس سفر کے بارے میں وہ جانتے ہوں گے یا پوچھتے ہوں گے یا جس طرح بھی وہ سمجھ کے چل پڑے۔ اور بتایا گیا کہ انہوں نے پھر اپنے ساتھی سے کہا کہ اے میرے ساتھی، میں تو ابرح ہوں، بالکل نہیں ہٹوں گا۔ یعنی جیسے نا ہم نے کسی مقصد کے لیے کوئی آؤٹ آف سٹی جانا ہے تو آپ سوچیں میں نے کہیں نہیں گاڑی روکنی اپنی، اگر آپ اپنی کار میں جائیں
बस सीधे ही वहीं पहुंचना है, फालतू टाइम नहीं ज़ाया करना, बस कोशिश करनी है कि चलाता ही जाऊं गाड़ी, बस अब घर पहुंच जाए बस। इसी तरह वो कहती हैं कि ला अब्राहू, मैं नहीं रुकूंगा, हत्ता अबलुहा, यहाँ तक कि मैं पहुंच जाऊं मजमा अल बहरीनी, वो दो दरियाओं के मिलने की जगह पर, औ अमजिया हुकुबा, चाहे मुझे बरसों चलना पड़े, सदियों चाहे मुझे चलना पड़े। क्यों? क्योंकि मेरे रब ने कह दिया है कि हमें चलना है, वहाँ पहुँचना है, मैं अपने रब की बात अब मानूंगा। मछली तल के साथ साथ अच्छा, अब आप ये भी सोचें कि बड़ी ही अच्छी बात ज़हन में आई है। अब आप ये सोचें कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे रब ने मुझे रास्ता बताया है, मैं रुकूंगा नहीं और चलता ही जाऊंगा, चाहे मुझे सदियां लग जाएं, मैं नहीं रुकूंगा। हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया के एग्जामिनेशन हॉल में फेंक दिया और सारी हमें भी लोकेशन बता दी कि यहाँ से गुज़र के जाना कहाँ है, आखिरत में। आखिरत है तुम्हारी असल मंजिल और वहाँ तुम्हें बड़ी सहूलतें मिलेंगी। यहाँ है मुसीबतें ही मुसीबतें, और जो दुनिया की आजमाइशों को और दुनिया की मुसीबतों को सह लेगा और चलता ही रहेगा मेरी राह पे, वो तो अपना कामयाब हो जाएगा। अब हमें भी ये सोचना है कि हमने चलते ही रहना है, चाहे हमारी ज़िंदगी तक हमें चलना पड़े। कहाँ चलना है? ये सिराते मुस्तकीम पर। हमें इसको अपने हाथों से नहीं छोड़ना, और छोड़ने के रास्ते बहुत आने हैं और आके हमें गुज़र भी चुके हैं। बड़े बड़ी ख़ताएँ हमसे हो भी चुकी हैं और बड़े बड़े गुनाह हो भी चुके हैं। उसकी कर लें तौबा कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, और आगे इस रास्ते पर अब हमें अपनी मौत तक भी चलना पड़े ना, तो हम सही ही चलेंगे और ये वादा कर लें कि नहीं छोड़ेंगे, और लोकेशन हमें पता है कि हमने जाना कहाँ है, ठीक है ना। इसी तरह अब देखें वो चल पड़े हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, और हमें भी किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है, इसलिए हमने भी चलना है और इसी कुरान के साथ साथ चलना है। फलम्मा, पस जब, बलागा, वो पहुँचे, यानी दोनों पहुँचे, मजमा बैनिहिमा, वो जमा होने की दोनों की जगह पर, नसिया हो ताहुमा, तो फिर भुला दिया गया वो मछली के बारे में भूल गए। फतहज़ा, बस उसने देखा, उसने पाया कि सबीलहू, उसने एक रास्ता बनाया, फिल बहरी सराबा, समंदर में सुरंग करते हुए। अब देखें, यानी कि ये जब एक जगह रुके हैं ना, अब जब बहुत थक गए होंगे तो ये रुके हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बातें हम करते हैं ना, 70 साल भी मुझे चलना पड़े तो मैं चलूँगा, लेकिन अब देखें थक गए, रुकना पड़ा ना, ये सिर्फ एक मुहावरतन बातें होती हैं कि ये नहीं कि अब एक पैगंबर ने कहा तो रुकना नहीं है। अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने 70 दफ़ा बच्चे को समझाया, अब एक टाइम में अभी 2 मिनट नहीं गुजरे, मैंने 70 दफ़ा भी समझा लिया, तो ये सब है ना एक मुहावरतन बातें होती हैं जिनको हमें पैगंबर के ऊपर लगा ही नहीं लेनी चाहिए कि नहीं जी पैगंबर साहब तो कह रहे थे कि मैंने रुकना ही नहीं है। अब वो रुकेंगे, वो थके हैं, क्योंकि वो इंसान है। उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा रुकते। अल्लाह ने कहा था, इनसे ये बात पहले हो चुकी थी कि एक मछली को रख लो नमक लगी हुई, और नमक किस पे लगता है? जो मरी हुई मछली होती है, तो ये रख लो अपने लिए ग़ज़ा के तौर पे चलो, लेकिन इसी से एक निशानी तुम्हें दिखाऊंगा। अब ये निशानी, अब देखें तब तक इन्हें भूख नहीं लगी, इन्होंने खाई नहीं, साथ ही जा रही थी, यहाँ पे रुके हैं, यही इनका रास्ता था, यही इनका मुकाम था। और अब देखें रुके तो वो सही मुकाम पर ही हैं, आगे चल पड़े, अगले मुकाम ने थकाया। इस मुकाम पर जो रुके तो यहाँ पर ये जो मूसा अलैहिस्सलाम थे उनकी तो आंख लग गई, लेकिन जो साथी थे वो जाग रहे थे। उन्होंने देखा कि मछली ज़िंदा हुई है और उसने पानी में छलांग मारी है, और छलांग मार के एक बड़ा सा होल करते हुए जिसमें से 2 बंदे गुजर सकें, होल करते हुए गई है, और वो होल खाली है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के फ़िरौन के लिए, फ़िरौन ने जब बनी इसराइल का पीछा किया तो समंदर क्या गलियां बन गई थी, समंदरों में 12 ही गलियां बन गई थी, और पानी ऊपर छत बन गया था और छत से नीचे नहीं हो रहा था। बिल्कुल इसी तरह मछली ने वो जगह बनाई और चली गई, और उसने देखा, उसके बाद वो उनकी भी आंख लग गई। अब जब ये सो के दोनों उठे हैं तो फलम्मा जावज़ा, उसके बाद वो आगे बढ़े, फलम्मा जावज़ा, और वो आगे बढ़े। काला ले फ़ताहू, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा, आतई ना, यार ले आ हमारे पास, गदा आना, कोई नाश्ता हमारा। यानी अब हम थक गए। देखें असल सफ़र तक वो वाकई नहीं थके, लेकिन फालतू सफ़र ने थका दिया। आप कहीं जाएं ना गाड़ी में तो रास्ता भूल जाएं, वो जो रास्ता भूलना 2-3 सड़कें थकाती हैं ना,
آپ کو اصل منزل کی طرف جانا اتنا نہیں تھکاتا، اور پتہ بھی ہے کہ ہم نے بڑی دور جانا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اب ہم تھک گئے ہیں ذرا، تو تو ذرا ناشتہ ہی کرا دے وہ والا۔ لقد لقینا من سفرنا، البتہ لقینا یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ البتہ من سفرنا، اس سفر نے ہمیں تھکا ڈالا۔ حاضہ نصبہ، نصبہ کا مطلب ہوتا ہے تھکاوٹ، یعنی اب ہم جو یہاں رکے ہیں نا، ملے ہیں، تو اس سفر نے ہمیں تھکا ڈالا ہے جو اب ہم نے اس جگہ سے یہاں تک کیا ہے۔ کہا، انہوں نے کہا، یعنی ساتھی نے کہا، ارا آئیتا، کیا آپ نے دیکھا تھا، از آوینا، کہ جب ہاں اپنے پناہ لی تھی یہ لاسٹ جگہ پہ، الی الصخراتی، چٹان کے پاس، فانی، تو پس میں، نسیت الحوت، میں مچھلی کے بارے میں بھول گیا۔ وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ وما انسانی ہوں، بلکہ میں نہیں بھولا اس کو، بلکہ بلوا دیا گیا۔ کس طرح؟ الا الشیطان، شیطان نے مجھے بلا دیا، کہ شیطان نے میرے ذہن سے نکال دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ اٹھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ اس جگہ پر مچھلی ایسے ایسے گئی، تو مجھے یاد نہیں رہا آپ نے دیکھا تھا کہ نہیں، لیکن آپ تو سوئے ہوئے تھے۔ وہ یہ بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہا، پھر انہوں نے کہا ان اذکرا، کہ میں آپ سے ذکر کرتا، شیطان نے بھلا دیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر، وہ بناتی گئی راستہ سمندر میں، عجبا، ایک عجیب سا۔ اب دیکھیں دوبارہ سے یہ بات ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں جو راستے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں نا، سمندر میں آخر راستہ بنانے کی بات جو اللہ کر رہے ہیں، اللہ تو قرآن میں کوئی بات فالتو کرتے ہی نہیں ہے۔ تو مچھلی گئی، مچھلی نے راستہ بنایا، اس کا قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ یہاں تک ابھی آپ ہمارے اسکالر جو ہے نا وہ کئی پہنچے ہی نہیں ہیں، اس میں بحثیں ہی ہو رہی ہیں، کوئی فائنل اس بارے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لیا۔ لیکن اب جو مطلب لوگ غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر راستے کا ذکر کیا ہے اللہ نے تو کیوں کیا؟ اصل میں یہ راستہ وہ تھا کہ اسی کے اندر ان دونوں نے چلے جانا تھا، اور ایک کہیں دوسری پلینٹ پہ جانا تھا۔ وہ کسی اور ہی پلینٹ پہ رہتے تھے، وہ کون سا پلینٹ تھا واللہ عالم، وہ کون سی دنیا تھی جہاں جا کے خضر علیہ السلام کو ملنا تھا، واللہ عالم، اس پہ کوئی نہیں پہنچ سکا۔ لیکن اللہ نے یہ جو راستہ بنایا ہے اس میں سے ہی ہو کے گئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہی تھی وہ جگہ جہاں میرے رب نے کہا تھا کہ وہ مچھلی یوں راستہ بنائے گی، تو مجھے وہاں جانا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ قالا، کہا، ذالک ما کنا نبغی، کہا یہی تو تھا وہ جس کی ہم تلاش کرتے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، پھر وہ مڑے اور اس کے آثار پر، یعنی جن قدموں پہ آئے تھے انہی کے آثار پر واپس چلے گئے۔ فوجدا ابدن، پس انہوں نے پایا پھر ایک شخص کو، ابدن ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں سے۔ اب دیکھیں جو اللہ کے بندے ہیں، جن کو اللہ کہہ دے کہ ہمارے بندے، اللہ پکار دے کہ یہ ہمارے بندے ہیں، تو یہ ہمارے بندوں میں سے انہوں نے ایک بندے کو پایا، آتینہ رحمتاً، اس بندے کو پایا جس پر ہم نے کی اپنی رحمت، من عندنا، اپنے پاس سے، وعلمنہ، اور اس کو ہم نے سکھایا، من لدنا علما، اپنے پاس سے علم۔ اب یہ جو لاسٹ بات ہے نا آپ نے پڑھی ابھی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرتا ہے کرم۔ کوئی یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے محل بنا دیا، کوئی یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے بڑا کچھ دے دیا، دنیا کے سونے کے پہاڑ دے دیے۔ اللہ نے کہا وہ بندہ میرا ان سے ملا جس پر میں نے اپنی رحمتیں کیں، جس کو میں نے اپنا علم سکھایا، جس کو میں نے اپنے پاس سے، من لدنا، اپنے پاس سے۔ اللہ نے کسی اور کے ذریعے نہیں کہ میں نے کوئی بندہ بھیجا اور اس نے علم سکھایا، نہیں، اپنے پاس سے میں نے ان کو خود علم سکھایا۔ یعنی وہ اللہ کے خاص بندے تھے، ان کو حضرت خضر کہتے آ رہے ہیں شروع سے۔ اس پہ بھی بحث ہے کہ وہ خضر تھے یا نہیں تھے، بہرحال اب لوگ کوئی تو نام ہوگا نا، چلیں لوگ جو ہیں وہ ان کو خضر کہتے ہیں، تو یہی پھر نام پڑ گیا کہ وہ خضر علیہ السلام ہی تھے یا جو بھی تھے۔ اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے کہا ہے عبدن من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ یہ مفسرین نے نام بنائے، جو اسکالر ہیں انہوں نے نام نکالا، لیکن اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا کہ ان کا نام یہ تھا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔
آپ سوچیں موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو اللہ اس بندے کا نام بھی لے دیتے, اللہ وہ نوجوان کا نام بھی لے دیتے جو ان کے ساتھ تھے. اللہ نے کوئی نام نہیں لیا کیونکہ وہ ضروری بات نہیں سمجھی. تو جو ضروری بات سمجھی ہے وہی اللہ کرتا ہے کہ وہ میرے بندوں میں سے تھا, اور وہ بندہ جس کو میں نے ایک خاص علم دیا ہوا تھا. اب آپ کو وہ حدیث یاد آئی, میں سناؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ, ہاں جی سن لیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پسندیدہ بندہ پتہ ہے کون ہے؟ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا علم سکھا دے, وہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھے اور دوسروں کو سنائے, یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا لہو, اس کو موسیٰ نے, حل اتبعوکا, اب خضر علیہ السلام سے مل گئے, اور یہ جب وہاں گئے ہیں, اب انہی راستے سے جو مصری نے بنایا ہے وہاں سے گئے ہیں, تو جہاں یہ پہنچے ہوں گے, اب ہمیں نہیں پتہ کیسے پہنچے, جہاں یہ پہنچے ہوں گے وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ایک بڑی سی چادر اوڑے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی یہ جو خضر علیہ السلام تھے, ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ اللہ روزانہ لگاتے تھے کہ آج کا آپ کا پلان یہ ہے, آپ نے یہ کام کرنے ہیں. جس طرح آپ کوئی آفس جوائن کریں نا, تو آپ کو جاتے ہی ایک صفحہ مل جاتا ہے کہ آج باس نے کہا ہے یہ کام کرنا ہے. تو اسی طرح اللہ ان کو روز کا ایک پلان دیتے تھے کہ آج آپ نے یہ کام کر کے شام تک آنا ہے, اور وہ اللہ کے حکم سے ہی نکلتے تھے. جن کے ساتھی بننے کی اب یہ تمنا کر رہے ہیں, کون؟ موسیٰ علیہ السلام. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مجھے میرے رب نے بھیجا ہے, اور جا کے بات کی, قولا کہا لہو موسیٰ نے ان سے کہا, حل اتبعوکا, کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں, الا ان تعلمانی, اس میں جو آپ کو سکھایا ہے, مما علمتا رشدا, جو سکھایا گیا آپ کو اس میں سے کیا میں بھی کچھ سیکھ سکتا ہوں, اس علم کے سیکھنے میں آپ کی کوئی پیروی کر سکتا ہوں, یا میں آپ کے ساتھ اب رہ سکتا ہوں. یہ بات انہوں نے کی کہ کہا کہ میں آپ کی تابع داری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. میں یہ علم سیکھنے کے مطلب انہوں نے بتا دیا کہ اس علم کو سیکھنے کے لیے میرے رب نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے کہا قولا, انہوں نے آگے سے کہا, انکا, بے شک تو, یعنی اے شخص تو, لن تستطیع, ہرگز نہیں طاقت رکھے گا, یا میرے ساتھ صبر کرنے کی. یعنی آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں, جو پلان مجھے آج کا میرے رب نے بتایا ہے, اس پر آپ نہیں صبر کر سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُونَ, آپ کس طرح صبر کریں گے, اللہ اوپر اس چیز کے, مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, جس کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے, تو ویسے آپ کریں گے بھی کیسے کب. یعنی دیکھیں ایک استاد کا آپ ایک لہجہ آپ دیکھیں کہ ایک قسم کے وہ ان کے استاد بنے ہیں. انہوں نے کہا میں آپ کی پیروی کرنے آیا ہوں, آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تو کہاں سے آ گیا علم سیکھنے, میرا تو رب مجھے ڈائریکٹ سکھاتا ہے, تو نہیں سمجھ سکے گا. لیکن انہوں نے کیسے کہا, انہوں نے کہا دیکھو تم نا میرے ساتھ رہو گے نا, صبر نہیں کر سکو گے, اور دیکھو صبر تم کیسے کرو گے جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. چیز کا پتہ ہو تو صبر کرو گے نا, مجھے تو پتہ ہے اس چیز کا, میں نے صبر کرنا ہے. لیکن تمہیں جب پتہ ہی نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں جن چیزوں کا پتہ ہے, اللہ نے جو تمہیں بتائی ہوں گی وہ مجھے نہیں پتہ, اور جو مجھے بتائی ہیں وہ تمہیں نہیں پتہ, تو اس لیے تم کیسے صبر کرو گے. پھر کہا کہ قولا, کہا, ساتجدونی, آپ مجھے پائیں گے ان قریب, یعنی کہ آپ مجھے ان قریب پائیں گے, انشاء اللہ صابرن, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے جب آپ کے میں ساتھ رہوں گا. تو ولا آسی, اور میں کوئی نافرمانی نہیں کروں گا, لکا امرن, آپ کے معاملے میں, یعنی آپ کا جو بھی کام ہوگا نا امرن, اس کے معاملے میں آپ کی کوئی میں نافرمانی نہیں کروں گا, بس آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں. مطلب یہ کہ اب موسیٰ کیسے نہ ساتھ رہیں کہ اللہ نے کہا ہے. آگے سے وہ انکار بھی کریں گے تو وہ تو ان کے پاؤں پڑ جائیں گے کہ بھائی مجھے اپنے ساتھ رکھ لو, میں نہیں چاہوں گا. میں اب دیکھیں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا, اگر ہم کہیں جائیں نا کہ ایک یہاں سے فیصل آباد ہی چلے جائیں نا کسی کام کے لیے, تو ہم چیخیں ماریں گے بھائی میں اتنی دور سے آئی ہوں, آپ یہ میرا کام نہیں کر رہے, میں نے اتنا سفر کیا ہے, اب تو آپ کو کرنے جھگڑے ہو رہے جاتے ہیں. اب وہ اتنی دور سے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یعنی کہ صبر دیکھیں ان چیزوں میں بھی, حالانکہ جتنا موسیٰ نے صبر کیا
جب وہ وہاں سے نکلے فرعون کے علاقے سے، مصر سے، تو جو شہزادوں کی طرح ایک پلا تھا لڑکا، اس نے پہاڑی سفر پیدل کیا، اور یہ سفر میں ہی ہے تو سفر میں ہی سفر اور مل گیا۔ اب سفر میں ہی اللہ نے کہا اب فلاں جگہ جاؤ۔ تو دیکھیں اس سے ہمارے اگر قرآن پڑھے نا نوجوان، ان کو سیکھنا چاہیے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے صبر، کہ آپ کو ملکوں کا سفر کرنا پڑے، آپ کو کہیں جانا پڑے، صبر سے کام لو۔ یہاں بھی اللہ ہے، وہاں بھی اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، اللہ ساتھ دے گا۔ تو ان آیتوں سے، ان قصوں سے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو سبق سیکھنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، پھر کہا کہ میں تو آپ کی کوئی نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ قولا کہا فَإِن نِتَّبَعَنِی، آپ میری کس طرح پیروی کریں گے؟ فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَیْءٍ، یہاں تک کہ اگر میرے ساتھ تو چلے، فَإِن نِتَّبَعَنِی، اگر آپ میرے ساتھ چلیں، فَلَا تَسْأَلْنِی، تو پھر کوئی سوال نہ کرنا، عَنْ شَیْءٍ، کسی بارے میں بھی۔ انہوں نے کہا میرے سے پھر کوئی سوال نہ کرنا، حتیٰ یہاں تک کہ احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں آپ اس کی نسبت کوئی ذکر نہ کروں، یعنی میں خود کوئی وضاحت اگر کرنا چاہوں تو میں کروں، تم نہ پوچھنا پھر کوئی بھی بات میرے سے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ اس طرح جو ہے وہ سفر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہیں اور لوگوں کو، اور قرآن کا زمانہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں جو سوال کریں گے وہ اپنے رب سے کریں گے اور وہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے بس سنو، صرف سنو، قرآن اتر رہا ہے، بس پیروی کرو، صرف اس کی اتباع کرو، صرف اس کی اتباع کرو کہ اللہ نے قرآن اتار رہے ہیں، ہم نے اس کو صرف ماننا ہے۔ سوال نہ کرو، کیونکہ سوال کریں گے تو پھر اس کے بعد اس کے جواب میں اور بھی سوال آ جائیں گے۔ کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، پھر کیا تھا؟ فن طلقہ، پھر وہ دونوں چلے۔ اچھا، ابھی میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، آگے ہم نے پڑھنا ہے قصہ ذوالقرنین کا، تو اس میں بس یہ میں مکمل ہی کرنے لگی ہوں۔ تو ابھی یہ دیکھیں، ہم اگلا جب قصہ پڑھیں گے نا تو اس میں آئے گا سبابہ۔ اب دیکھیں یہاں ہے فن طلقہ۔ فن طلقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چلے، اب چلو جی بس ہم آگے چلیں۔ وہاں آئے گا سبابہ۔ اب یہ مطلب یہ ہے کہ یہ پلانٹ کا فرق ہے، یہ زمینوں کا فرق ہے، کہاں چلنا ہے یہ نہیں کوئی جانتا ابھی اس بارے میں، لیکن ضرور لوگ جانیں گے کہ یہ کون سی زمین کے، کون سی پلانٹ کے سفر ہیں۔ ہمیں تو ابھی جتنا سمجھ آ رہا ہے، اللہ اپنا قرآن آگے اور لوگوں سے سمجھوا دے گا ہمیں انشاءاللہ۔ فن طلقہ، پھر وہ چلے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ وہ سوار ہوئے، رکبا سوار ہوئے، فی السفینۃ ایک کشتی میں، خرقہا تو اس نے سوراخ کر دیا۔ جلن جی بیٹھتے ہی اب کشتی میں سوراخ کر دیا، اس میں فالٹ پیدا کر دیا، یا ایسے کر کے وہ پھٹے نہیں لگے ہوتے، اس کو ذرا تھوڑا سا اکھاڑ دیا ہوگا، یعنی کیر لگے ہوئے ہیں تو وہ اس میں فالٹ تھوڑا سا کر دیا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ کیسے اکھاڑا، اللہ نے کہا فوراً ہی خرقہا، اس میں کوئی فرق کر دیا، تو اس میں کوئی سوراخ کر دیا یا اس کو پھٹے کو کھیڑ دیا۔ قولا کہا اخرقتہا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ لتغرقا، تاکہ یہ غرق ہو جائے۔ یہ آپ نے ایسا پھٹا کیوں توڑا؟ آپ نے اس پھٹے کو کیوں ہلایا یا آپ نے سوراخ کیوں کیا؟ اس لیے کہ لتغرقا، تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں، اہلہا، اس میں جو سفر کر رہے ہیں، جو سفر کرنے والے ہیں، آپ ان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ لقد جیت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑا برا کام کیا کہ آپ نے ان کی نئی کشتی کا بیڑا غرق کر دیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ قولا کہا الم اقل، قولا کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا، اقل کہ میں نے کہا تھا تمہیں، انکا لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ بالکل صبر کی طاقت نہیں رکھتے، تم نہیں کر سکو گے صبر، تم نہیں اس کی طاقت رکھتے۔ پھر انہوں نے فوراً کہا، اچھا دیکھیں وجہ نہیں بتائی، لیکن انہوں نے کہا دیکھو تم نے اپنا وعدہ توڑا ہے۔ قولا کہا لا تواخذنی، آپ میرا مواخذہ نہ کریں، آپ میری پکڑ نہ کریں، بما نسیت، یہاں تک کہ بما نسیت، یہاں تک کہ میں بھول گیا، بس ولا ترہقنی من امری اسرا، میرے معاملے میں ذرا اب تھوڑی سی آسانی کر دیں۔ اب دیکھیں، آپ یہ بھی بات دیکھیں کہ ان لوگوں کی باتیں ہمارے لیے سبق آمیز باتیں ہیں، کہ کوئی جھگڑا نہیں کیا، وہ نہیں میں نے، اب آپ نے یہ وہ لوگوں کو بتانے لگ جائے دیکھو بھائی انہوں نے تمہاری کشتی کا یہ کر دیا، نہیں آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اچھا ہاں مجھے یاد آ گیا، سوری بس میری پکڑ نہ کیجیے۔
اب مجھے یہی نام پکڑ کے کہیں چھوڑ دیں، میں اب نہیں کروں گا بالکل بھی۔ تو اس سے دیکھیں ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی گھر میں ہو جائے فوراً معافی مانگ لو، اگر کوئی بھی غلطی کرے، اچھا بھی اب اس پہ بات نہ بڑھاؤ، سوری میرے سے غلطی ہو گئی، بیوی ہے وہ کر لے، میاں ہے وہ کر لے، اولاد ہے وہ کر لے، بات کو آگے نہ بڑھائیں۔ بلکہ خاص طور پہ ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے غلطی پتہ ہے ہماری لیکن کیوں مانیں، ہم تو نہیں مانیں گے، یہ تو چوڑ ہو جائے گا، بالکل نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے غلطی کو مان لینا اچھی بات ہے۔ تو پھر انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں آپ واقعی مجھے چھوڑ دیں، مجھے کوئی سزا نہ دیں، بس میرے معاملے میں اب تھوڑی سی نرمی کریں، امری اسرا، تنگی نہ کریں۔ پھر اس کے بعد کہا فن طلقہ، پھر وہ چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا حتیٰ اذا لقیا غلامن فقتلہ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا وہ دونوں غلامن یعنی کہ چلے، اور غلامن ایک لڑکا ملا، فقتلہ تو اس کو قتل کر دیا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا اور خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ پھر کہا قالا قتلت نفسا، کیا آپ نے ایک نفس کو قتل کر دیا، ایک جان کو ہی مار ڈالا پکڑ کے، کہ وہ لڑکا تھا اور اس کو آپ نے پکڑ لیا اور اس کو آپ نے مار ہی دیا۔ نفسن زکیتن، بغیر ہی نفس، جو پاک نفس تھا، جو ایک جان تھی اللہ نے بنائی ہوئی، بغیر ہی نفس، بغیر کسی نفس کے، کیا مطلب؟ یعنی کہ قتل کے بدلے قتل، تو اس نے تو کوئی نفس نہیں مارا تھا، تو آپ نے اس کو بغیر کسی نفس کے مار دیا۔ لقد جیتا شیئا نکرا، یہ آپ نے بڑا ہی برا کام کیا۔ نکرا یعنی کہ ایک گرا ہوا کام، معمولی سا کام، یعنی آپ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلا یہ پڑھیں گے اگلی دفعہ، اور پھر اس کی وضاحت بھی ہوگی۔